کا نذرانہ، درشن کا تو درشن ہو، نذرانے کا نذرانہ، دل میں تجھے رکھ لوں اے جلوے جانانا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت یا رسول اللہ، علماء اہل سنت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، مشائخ اہل سنت۔ دل میں تجھے رکھ لوں اے جلوے جانانا، دل میں تجھے رکھ لوں اے جلوے جانانا، دنیا میں مجھے تم نے جب اپنا بنایا، دنیا میں مجھے آپ نے جب اپنا بنایا ہے، محشر میں بھی کہہ دینا یہ میرا ہے دیوانہ، دل میں تجھے رکھ لوں اے جلوے جانانا۔ حضرت شاہ گل حسن رحمت اللہ علیہ، جو حضرت شاہ غوث علی قلندر رحمت اللہ علیہ کے خلیفہ ہیں، وہ فرماتے ہیں مکہ مکرمہ سے نکلا مدینہ منورہ کی طرف قافلہ جا رہا تھا، میرے دل نے کہا کہ قافلے پر، گھوڑے پر، اونٹ پر کس طرح سوار ہوں، کیوں نہ پیدل جاؤں کہ حرم کی زمین اور قدم رکھ کے چلنا، حرم کی زمین اور قدم رکھ کے چلنا، ارے سر کا موقع ہے او جانے والے، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، تو زندہ ہے واللہ، سبحان اللہ، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے، میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے۔ حضرت شاہ گل حسن فرماتے ہیں میں نے سوچا کہ اونٹ پر کیا سواری کرنا، گھوڑے پر کیا سواری کرنا، کیوں نہ پیدل جاؤں کہ اپنے حبیب کی بارگاہ میں ادب کے ساتھ جانا چاہیے۔ آپ فرماتے ہیں میں نے کھانے پینے کا کچھ سامان اٹھایا، میں نے مشکیزہ پانی کا بھر لیا، چلتا رہا، پیادل چلتے چلتے بیچ میں صحرائی علاقہ آتا ہے۔ آج بھی آپ طریق قدیم جو ہے مکہ سے مدینہ منورہ کی طرف جو پرانا راستہ ہے، اس سے آج بھی اگر بدر والے راستے سے جائیں تو راستے میں وہ صحرائی علاقہ آتا ہے، وہ ریت کے ٹیلے ہیں، ریت کے تودے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں جب صحرا میں آیا میں راستہ بھول گیا، راستہ مجھ سے بھول گیا اور اس صحرا میں بھٹکتا رہا، ایک دن گزرا، دو دن گزرے، چار دن گزرے، حتیٰ کہ چلتے چلتے میرے کھانے کا سامان ختم ہو گیا، میرا پانی کا مشکیزہ خالی ہو گیا، اب ایک راستہ گم ہو گیا، سواری بھی نہیں، کھانا پینا بھی ختم ہو گیا۔
نگاہوں کے سامنے نظر آنے لگی، اپنی زندگی سے مایوس ہو گیا، سوچا کہ اب مر جاؤں گا، اب مرنے کے بغیر اور کوئی چیز نظر نہیں آ رہی۔ آپ فرماتے ہیں بھوک کے مارے نٹھال ہو کر ریت کے تودے پہ گر گیا، گرم ہوا چل رہی ہے، لو لگ رہی ہے، اس گرم ہوا کے اندر میرے ہونٹ خشک ہو گئے، زبان باہر نکل آئی۔ اب دل سے کہا کہ اے گل حسن موت تو یقینی ہے، لیکن ایک کاش مرنے سے پہلے تو میرا جان بڑی تیرے ہو گئی، در پہ کھڑا بلا۔ سبحان اللہ۔ حضرت پیر مہروی رحمت اللہ علیہ ایک شادی میں ایک مریدوں کی دعوت میں گئے، رات کو آپ کوٹھے کی چھت پر بٹھایا گیا، اسی گھر میں جہاں حضرت ٹھہرے پڑوس میں برات آئی ہوئی تھی، وہ برات کی چھوٹی بچیاں وہ آپس میں بیٹھی کچھ گا رہی تھی، وہ بچیوں چھوٹی چھوٹی بچیوں کی آواز جب حضرت پیر مہروی رحمت اللہ علیہ کے کانوں میں پہنچی، آپ ساروں رونے لگے، آپ پر وجد طاری ہو گیا، اور کئی دن تک آپ روتے ہی رہے۔ وہ بچیاں کہہ رہی تھی کچھ ڈھٹی گھر سامنے میرے تے میری ڈاٹے نال پرید، نہ توڑی نہ توڑ سا نہ توڑن دی ریت، یاری لگایا میں یاری لگایا میں دل پر نالے تے میری سونے نال پرید، نہ توڑی نہ توڑ سا نہ توڑن دی ریت۔ سبحان اللہ۔ حضرت شاہ گل حسن فرماتے ہیں یوں پکارتے روتے روتے، نہ جانے کب میری غشی طاری ہو گئی، میری آنکھیں بند ہو گئی، کتنی دیر میں پڑھا رہا مجھے کوئی پتہ نہیں، بس جب آنکھ کھلی اس ٹیلے پر اس ریت کے تودے پر جہاں گرا تھا، جب میری آنکھ کھلی تو اپنے آپ کو ریت پر نہیں کسی کی گود میں پایا، میں ریت پر نہیں تھا کسی کی گود میں تھا، جب آنکھیں کھلی تو بکلا والا چہرہ نظر آ گیا، ملین والی زلفیں نظر آ گئی، علم نشرہ والا سینہ نظر آ گیا، ماں ساغل بسر والی آنکھیں نظر آ گئی، اور کیا دیکھتا ہوں اپنے ہاتھ مبارک سے میرے گال پر وہ جو مٹی اور ریت لگی تھی وہ صاف کر رہے، اور فرماتے ہیں گھبراؤ نہیں، جو ہمیں پکار آئے ہم اس کی مدد کو آ جاتے۔ مکھڑا لکھا جا مدنی ہے مکھڑا لکھا جا مدنی، اکھیں ڈاڈیاں او جریاں، رحمت دا مہینہ ہے، رحمت دا مہینہ ہے، لوکاں دیاں لکھ ٹھاراں ساڈی ٹھار مدینہ ہے، لوکاں دیاں لکھ ٹھاراں ساڈی ٹھار مدینہ ہے۔
سبحان اللہ. میرے آقا کے ہاتھوں میں ایک پیالہ ہے, وہ آپ نے فرمایا تو بھوکا ہے, تو پیاسا ہے, یہ پی لے. آپ فرماتے ہیں اب 2 گھونٹ پیے, میری پیاس بھی جاتی رہی, میری بھوک بھی جاتی رہی, میری تھکن بھی جاتی رہی. آپ نے فرمایا اٹھو ہم تمہیں مدینہ پہنچاتے. میرے ہاتھ سے پکڑا اور ابھی 2 قدم چلے ہیں تو گنبد خضرا نظر آ گیا اور مجھ پر ایک وجدانی کیفیت طاری ہوئی. بس میری نظروں سے آپ پوشیدہ ہو گئے اور اپنے آپ کو مدینہ منورہ میں پایا, مسجد نبوی میں پایا. کونین دے والیدہ دربار بڑا سونا, سو رب دی مدینے والے دا دربار بڑا سونا. کونین دے والیدہ دربار بڑا سونا. سنا میرے آقا سنتے ہیں یا نہیں, فغاں اور فریاد پہنچتی ہے یا نہیں. دوستوں محترم, امت ساری پہ کریم ہے, سب امت پہ مہربان ہے, لیکن حضور کی خصوصی شفقت ان پر ہوتی ہے جو مدارس میں پڑھنے والے, پڑھانے والے طلباء ہیں, ان پر میرے آقا کی زیادہ نظر کرم ہوتی ہے. تو حضرت یعقوب فرماتے ہیں مجھے میرے آقا نے فرمایا کہ اے یعقوب کیوں روتا ہے. میں نے عرض کی یا رسول اللہ میری بینائی ختم ہو گئی, کتاب لکھتے اور پڑھتے بینائی ختم ہو گئی. اپنا ہاتھ مبارک پھیرا, میری آنکھیں بھی روشن ہو گئی, میرا قلب و باطن بھی روشن ہو گیا. عزیزان محترم, تو میرے آقا آپ بھی حیات النبی ہیں, سنتے ہیں لیکن کوئی پکارنے والا ہو. میرے آقا فرماتے ہیں ما من مسلم یسلم علی الا بلغنی صوتہ. میرا غلام جہاں بھی ہو, جس جگہ بھی ہو, جب وہ مجھے پکارتا ہے اس کی آواز مجھ تک پہنچتی ہے. صحابہ عرض کرنے لگے قالوا ومن بعد وفاتک یا رسول اللہ, میرے آقا آج تو سن رہے ہیں لیکن آپ جب دنیا سے پردہ پوشی فرمائیں گے, جب گنبد خضرا میں جلوہ نما ہوں گے, پھر بھی ہماری آوازیں پہنچیں گی. سبحان اللہ. میرے آقا نے فرمایا ہاں جس طرح آج سن رہا ہوں اس طرح وصل کے بعد بھی تمہاری آوازیں اس طرح سنوں گا. ان اللہ حرم علی الارض ان تاکل اجساد الانبیاء. اس دھرتی پر اللہ تبارک و تعالی نے حرام کر دیا ہے انبیاء کرام کے جسموں کو. دھرتی کبھی بھی نہیں کھاتی. اللہ کے نبی اپنی مزاروں میں زندہ ہوتے ہیں, اللہ کی طرف سے رزق بھی دیے جاتے ہیں. سبحان اللہ. تو دوستان محترم, جو قرآن پڑھتے ہیں اور صاحب قرآن سے نسبت جوڑتے ہیں, صاحب قرآن سے نسبت جوڑ کے قرآن پڑھتے ہیں, ان کے لیے یہ قرآن رحمت بھی ہے, ذریعہ نجات بھی ہے. اور جو صرف قرآن پڑھیں اور صاحب قرآن سے منہ موڑ لیں تو وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا, جب ان سے کہا جاتا ہے, منافقین سے کہا جاتا ہے آ جاؤ اللہ کی طرف اور الہم انزل اللہ ویل الرسول, جو اللہ نے نازل کیا ہے یعنی قرآن کی طرف آؤ اور رسول کی طرف آؤ. جب ان کو 2 چیزوں کی طرف بلایا جاتا ہے, اللہ کے نازل شدہ قرآن کی طرف آؤ اور رسول اللہ کی طرف آؤ, تو رأیت المنافقین یصدون عنک صدودا. میرے محبوب تم منافق لوگوں کو دیکھو گے وہ تم سے منہ پھیر جائیں گے, قرآن سے منہ نہیں موڑیں گے, قرآن کو سینے سے لائیں گے, قرآن پڑھیں گے, قرآن کی تلاوت کریں گے, قرآن کی دھڑا دھڑ حافظ بھی بنتے رہیں گے, لیکن یصدون عنک, میرے محبوب تجھ سے منہ پھیر لیں گے.
تجھ سے منہ موڑ لیں گے. جو تم سے منہ موڑتے ہیں میرے محبوب، میں اعلان کرتا ہوں وہ منافق لوگ ہیں. دوستان محترم، حیدرآباد کے لوگوں، بے شک مدارس بھی ہیں. آپ کے حیدرآباد میں بہت سارے مدارس کھلے ہوئے ہیں، لیکن مدرسہ وہ ڈھونڈو وہاں اپنے بچوں کو پڑھاؤ جس مدرسے کی محبت کی ڈوری گنبد خضرا تک جا رہی ہے. دیکھو کون سے مدرسے والے ہیں جو یا رسول اللہ کہنے والے ہیں. قرآن تو ادھر بھی ہے ادھر بھی ہے، لیکن دیکھو کون ہے جو صاحب قرآن کے لیے اپنے دلوں میں جگہ بنائے بیٹھے ہیں. کون ہے جو صرف قرآن پڑھتے ہیں اور یصدون عن صدودا کے وہ مرتکب ہو رہے ہیں؟ ان سے بچو، منافق لوگوں سے بچو، اور سچے عشاق جو ہیں میرے آقا کے سچے غلام جو ہیں ان کے ساتھ جڑ جاؤ. پھر قرآن کا فیض بھی ملے گا اور صاحب قرآن کا نور بھی ملے گا. دنیا آخرت میں بیڑے پار ہو جائیں گے. وما علینا الا البلاغ. صلاۃ و سلام مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام. مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام. شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام. شمع بز میں ہدایت پہ جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند. جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، اس دل افروز ساعت پہ لاکھوں سلام. مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام. شمع بز میں ہدایت پہ امتی امتی لب پہ جاری رہا. امتی امتی لب پہ جاری رہا. امتی تیری قسمت پہ لاکھوں سلام. مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام. شمع بز میں ہدایت پہ مجھ سے خدمت کے قدسی کا ہے ہر رضا. مجھ سے خدمت کے قدسی کا ہے ہر رضا. مصطفیٰ جانے کو سلام. مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام. شمع بز میں ید پہ لاکھوں سلام. انشاءاللہ عز و جل دعا ہوگی. دعا سے پہلے اعلان سماعت فرمائیں. انشاءاللہ مدرسہ فیضان قرآن میں بالغان کے لیے صبح 8 بجے سے 10 بجے تک اور بچوں کے لیے دوپہر 2 بجے سے 4 بجے تک کلاس لگائی جائے گی. اتوار سے انشاءاللہ داخلے بھی ہوں گے اور پڑھائی بھی شروع ہو جائے گی. پرسوں اتوار سے داخلے بھی ہوں گے اور پڑھائی بھی شروع ہو جائے گی. میں آخر میں قبلہ دلبر سائیں دامت برکاتہم عالیہ کا انتہائی مشکور ہوں کہ آپ نے
میری دعوت کو قبول فرمایا اور اپنے قیمتی وقت میں سے وقت عطا فرمایا اور آپ تشریف لائے. میں سائیں کے قدم قدم کا شکر گزار ہوں. اور اس کے ساتھ ساتھ علماء اہل سنت جو تشریف لائے. انتہائی مصروفیات چل رہی ہیں. ربیع الاول شریف کا مہینہ، ربیع الثانی، روزانہ اجتماعات ہیں. اس کے باوجود یہ اپنی مصروفیات میں سے وقت نکال کر آئے. میں ان کا انتہائی مشکور ہوں اور آپ سب کا بھی شکر گزار ہوں کہ آپ مدرسہ فیضان قرآن کے افتتاح میں تشریف لائے. سائیں سے گزارش ہے کہ ہم سب کے لیے اور مدرسے کے لیے دعائے خیر فرمائیں. اللهم صل وسلم على نبينا وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين. اللهم اجعلنا من الراشدين. اللهم اجعلنا من عبادك الصالحين المخلصين المتقين. اللهم اجعلنا من الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. یا اللہ اس ساری جماعت پہ راضی ہو جا. یا اللہ اس ساری جماعت پہ لطف و کرم کر. یا اللہ اس مدرسہ فیضان القرآن کو جاری و ساری فرما. اس کا فیض قیامت تک جاری و ساری فرما. یا اللہ جو اس مدرسے کے خدمت گزار ہیں، معلم مدرس ہیں، سب کے حال پہ رحم و کرم فرما. سب کے لیے ترقی اور رحمت کے دروازے کھول دے. یا اللہ جو تیرے بندے اس محفل میں حاضر ہیں، جو اس دعا میں ہاتھ اٹھائے کھڑے ہیں، میرے مولا تو ان سب کی دلوں کی تمنائیں پوری فرما. سب کے حال پہ رحم و کرم فرما. یا اللہ ہمارے ہاتھوں کو خالی نہ لوٹانا. یا اللہ ہمارے حال پہ کرم کر ہم سب کو مدینہ منورہ کی حاضری